صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ابواب سجود القرآن، یہ باب ہمارے جاری ہیں سجود القرآن کے۔ آج اس میں جو ہم باب پڑھیں گے، من رعا ان اللہ عز وجل لم یعجب السجود، کہ جن لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اللہ عز وجل نے سجدہ تلاوت کو واجب نہیں کیا، یعنی کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جن کا خیال تھا، بلکہ ائمہ کرام میں بھی ایسے ائمہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، بعض کا خیال ہے صرف سنت ہے، اور بعض جو ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں۔ اب کیا سمجھتے ہیں اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں۔ قیل عمران بن حسین، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، الرجل یسمع السجدۃ ولم یجلس لها، کہ ایک شخص آیت سجدہ سن لیتا ہے حالانکہ وہ اس مقصد کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، مطلب یہ کہ اس مقصد سے تو نہیں بیٹھا ہوا، کیا اس پر سجدہ واجب ہے؟ تو انہوں نے آگے جواب دیا، وقال ارأیت لو قعد لها، اچھا تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ اس مقصد کے لیے بیٹھا ہو تو پھر اس پر سجدہ واجب ہے؟ مطلب یہ کہ وہ شخص اگر تلاوت سننے کے لیے بھی بیٹھا ہے تو بھی اس پر سجدہ واجب نہیں ہے۔ اور پھر مقالہ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما لہذا غداؤنا، کہ ہم اس مقصد کے لیے یہاں نہیں آئے تھے، یعنی ہم قرآن سننے کے لیے نہیں آئے تھے، کسی موقع پر انہوں نے کہا، اور ہم جب سننے کے لیے نہیں آئے تھے تو ہمارے پر سجدہ بھی نہیں ہے۔ مقالہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انما السجدۃ علی من استمع، کہ سجدہ اس پر واجب ہے جو توجہ سے قرآن سن رہا ہو۔ وقال زہری، اور زہری کہتے ہیں، لا یسجد الا ان یکون طاہرا، کہ کوئی شخص بغیر طہارت کے یعنی بغیر وضو کے یا پاکیزگی کے بغیر سجدہ نہ کرے۔ فَإِذَا سَجَدْتَ وَأَنْتَ فِي حَضَرٍ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، اور اگر تم حضر یعنی اقامت کی حالت میں ہو تو قبلہ رو ہو کر سجدہ کرو۔ فَإِن كُنْتَ راكبا، اور اگر تم کسی سواری پر سوار ہو، فَلَا عَلَيْكَ حَيْثُ كَانَ وَجْهُكَ، تو پھر جو قبلہ رخ ہونا وہ ضروری نہیں ہے، جس طرف چہرہ ہے اسی طرف سجدہ کرے۔ وکانا صاحب ابن یزید، اور صاحب ابن یزید جو تھے، لا یسجد لسجود القاص، تو جو واعظین تھے، قصہ گو لوگ تھے، ان کے آیت سجدہ پڑھنے پر سجدہ نہیں کرتے تھے۔ اب یہ مختلف اقوال ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور یہ اقوال ہیں، سب ظاہر حدیث نہیں ہے، یہ مختلف صحابہ کرام کے اقوال ہیں۔ اب اس کا مطلب ہے کہ سجدہ تلاوت کے وجوب یا اس کے مسنون ہونے یا نہ ہونے میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے درمیان بھی اختلاف تھا۔ یعنی یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، امام مالک اس کو سنت قرار دیتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واجب قرار دیتے ہیں جو کہ فرض کے برابر ہے۔ تو ان کے درمیان اختلاف ہے، تو اختلاف دراصل پیچھے سے صحابہ کے درمیان ہی ہے۔ کچھ صحابہ بالکل ہی واجب نہیں سمجھتے اس کو، اور کچھ کہتے ہیں کہ اس نیت سے سنیں گے تو تب ہوگا۔ تو عمران بن حسین جو صحابی تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ سجدہ جو ہے یہ ضروری نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ ان کا موقف تھا کہ سجدہ تلاوت جو ہے سرے سے ہے ہی نہیں، واجب ہی نہیں ہے، چاہے کوئی اختیاری طور پہ سنے یا غیر اختیاری طور پہ۔ اور حضرت سلمان فارسی کا خیال یہ تھا کہ اگر اس ارادے سے کوئی شخص آیا ہے اور اس نے کان لگا کے سنا ہے تو اس پہ تو سجدہ ہوگا، اور اگر اس ارادے سے نہیں بیٹھا اور ویسے ہی کان میں سجدہ پڑ گئی تو اس پہ سجدہ نہیں ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی رائے ہے کہ اگر کوئی غور سے سنتا ہے تو اس پہ سجدہ ہے۔ اور صاحب بن یزید جو ہیں، ان کی رائے یہ تھی کہ جو واعظ ہے وہ واعظ کر رہا ہے اور اس دوران کوئی سجدے کی آیت آ گئی تو اس وقت جو ہے وہ سجدہ نہیں ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت سجدہ کیا جائے۔ صاحب بن یزید جو ہیں وہ سجدہ نہیں کرتے تھے۔ تو اب یہ مختلف آراء ہیں، اور اس میں امام ابو حنیفہ کی رائے جو ہے وہ تو یہ ہے کہ سجدہ تلاوت ہر اس شخص پر واجب ہے جو آیت سجدہ پڑھے، چاہے تلاوت کے ارادے سے پڑھے یا واعظ اور نصیحت کے طور پر پڑھے، اور وہ شخص جو آیت سجدہ کو سنتا ہے، چاہے بلا ارادہ سنے یا اس کے کانوں میں بلا ارادہ پڑ گئی، غیر اختیاری طور پر اس نے سنا، تو دونوں صورتوں میں امام ابو حنیفہ کے نزدیک سجدہ تلاوت جو ہے وہ واجب ہے۔ لیکن ان کی رائے یہ ہے کہ سجدہ فی الفور نہیں ہے، بلکہ بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ امام بخاری جو حدیث لائے ہیں 1027 اس کا نمبر ہے، اور یہ حدیث حضرت ربیع بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، عن ربیع بن عبداللہ بن حدیر التیمی، کیا کہتے ہیں، قال ابو بکر ابن ملیکہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کان ربیعۃ من خیار الناس،
کہ ربیہ جو ہیں یہ نیک لوگوں میں سے بہترین لوگوں میں سے تھے۔ اما حضرت ربیہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھے، قرأ یوم الجمعہ علی المنبر بسورۃ النحل، کہ حضرت عمر نے جمعہ کے دن ممبر پر سورہ نحل کے کچھ آیات جو ہیں وہ تلاوت کی، حتی اذا جاء السجدۃ نزل فسجد وسجد الناس، تو جب اس آیت سجدہ پہ پہنچے تو نزلہ نیچے اترے ممبر سے، فسجدہ اور سجدہ کیا اور لوگوں نے بھی ان کے ساتھ سجدہ کیا۔ حتی اذا کانت الجمعۃ القابلہ، پھر جب اگلا جمعہ آیا قرأ بہا، پھر اس آیت کو پڑھا۔ حتی اذا جاء السجدہ، تو سجدے کی آیت پہ پہنچتے قال یا ایھا الناس، اے لوگو انا نمر بالسجود، یعنی ہم سجدہ کی آیت کے پاس سے گزرتے ہیں۔ فمن سجد فقد اصاب، جس نے سجدہ کیا اس نے اچھا کام کیا۔ ومن لم یسجد فلا اثم علیہ، اور جس شخص نے سجدہ نہ کیا یا نہ کرنا چاہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ولم یسجد عمر، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ نہیں کیا۔ مطلب یہ کہ ایک جمعے کو انہوں نے سجدہ کیا اس آیت پہ، اور اگلے جمعے کو وہی آیت پڑھی لیکن سجدہ نہ کیا۔ وزاد نافع عن ابن عمر، اور حضرت نافع نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات بھی نقل کی ہے، ان اللہ لم یفرض السجود الا ان نشاء، کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ تلاوت کو فرض نہیں کیا مگر یہ کہ ہم سجدہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو امام شافعی اور بعض دوسرے ائمہ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، کیونکہ ایک جمعہ میں تو حضرت عمر نے سجدہ کیا اور ایک جمعہ میں انہوں نے کہا کہ ہم یوں ہی گزرتے ہیں اور یہاں ہم سجدہ تلاوت نہیں کرتے، جو کرنا چاہے وہ کر لے، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ اور امام ابو حنیفہ کا خیال یہ ہے کہ سجدہ تلاوت واجب علی الفور نہیں ہے، کہ ضروری نہیں تھا کہ اسی وقت سجدہ کرتے، یعنی یہ نہیں کہ آیت سجدہ سنی اور فوراً سجدہ کریں، اگر اس وقت نہیں کرنا چاہتے تو دوسرے دن تیسرے دن جب بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن کریں ضرور۔ تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آیت سجدہ کے پاس سے گزرتے ہیں، جو شخص کرنا چاہے وہ کر لے، وہ حق تک پہنچ گیا، اس نے اچھا کام کیا، اور جو نہ کرنا چاہے اس پہ کوئی الزام نہیں ہے۔ تو شافعیہ جو ہیں وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، مستحب ہے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جمعہ میں سجدہ کیا اور ایک میں نہیں کیا، اور جو فقہ حنفیہ کا موقف ہے کہ حضرت عمر یہ بیان کرنا چاہتے تھے کہ سجدہ تلاوت واجب علی الفور۔ بہرحال یہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اور ائمہ کرام کے درمیان اختلاف رائے ہے، اور یہ اختلاف رائے بھی بڑا خیر کا باعث ہوتا ہے کہ ایک تنوع دین کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ جس پہ ہم عمل کرنا چاہیں آسانی سے وہ کر لیں۔ اور فقہ کے معاملات جو مسائل ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ جس فقہ پر عمل کرتے ہیں، جس فقہ کے تابع ہیں، اسی فقہ کے مطابق عمل کریں۔ جو حنفی ہیں وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں، اور جو شافعی اور مالکی ہیں وہ اس کے مطابق کریں۔ اگلا باب ہے من قرأ السجدۃ فی الصلاۃ فسجد بہا، جو شخص نماز میں آیت سجدہ پڑھے نماز ہی میں سجدہ کرے۔ حدیث ہے 1028 عن ابن ابی رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، فرماتے ہیں صلیت مع ابی ہریرہ العتمۃ فقرأ اذا السماء انشقت، کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی اور انہوں نے جو سورۃ اذا السماء انشقت ہے اس کے اندر پڑھی، فسجدہ اور سجدہ کیا۔ فقلت ما هذه، تو کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ قال سجدت بها خلف ابی قاسم صلی اللہ علیہ وسلم فلا ازال اسجد فیها حتی القاہ، کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ صورت پڑھی تھی اور انہوں نے سجدہ کیا تھا، تو میں ہمیشہ اس مقام پہ سجدہ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملوں۔ تو یہ دیکھیں کہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اتنی شدت سے ان کی رائے ہے کہ میں ہمیشہ سجدہ کروں گا جب تک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملوں۔ بہرحال موضوع یہ ہے کہ جو آیت سجدے کی نماز کے دوران پڑھی جائے گی تو اس کا سجدہ نماز ہی کے دوران ہوگا، اس کے بعد نہیں ہوگا۔ اگلا باب ہے من لم یدن موضع للسجود مع الامام من الزحام، کہ جو شخص ہجوم کی وجہ سے سجدہ کی جگہ نہ پائے، یعنی سجدے کی آیت تلاوت کی گئی، لوگوں نے سجدے کی آیت سن لی مگر رش بہت تھا تو سجدہ کی جگہ نہیں تھی، تو کیا اس کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے؟ یعنی یہ بھی ایک دیکھیں رائے کی انتہا ہے کہ چاہے کس حال میں ہے، رش ہے، سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ہے، تب بھی سجدہ کریں۔ تمہارے ائمہ کرام کے جو اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن امام بخاری جو پیچھے وہ والی حدیث لائے ہیں کہ سجدہ واجب نہیں ہے، اور یہاں یہ حدیث لائے ہیں کہ لا یترک السجدۃ من الاجتحام، کہ اجتحام کی بنا پہ سجدہ تلاوت کو
نہ چھوڑے، امام بخاری کا کہنا ہے۔ حدیث ہے 1029 عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ السورۃ التی فیہا السجدہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سورت پڑھتے تھے جس میں سجدہ ہوتا تھا، آیت سجدہ ہوتی تھی، فیسجد ونسجد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے تو ہم بھی سجدہ کرتے تھے، حتی ما یجد احدنا مکانا لموضع جبہتہ، یہاں تک کہ ہم میں سے کوئی شخص پیشانی رکھنے کی جگہ زمین پر نہیں پاتا تھا، مگر ہم پھر بھی سجدہ تلاوت کو نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ کسی دوسرے کی کمر پر اپنی پیشانی لگا کر سجدہ کرتے تھے۔ تو مطلب یہ کہ اجتہام ہو تو بھی سجدہ تلاوت کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ تو لگتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے جو اپنی رائے قائم کی ہے وہ اسی طرح کی حدیث سے کی ہے، اور باقی ائمہ نے وہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کی احادیث ہیں ان سے اپنی رائے کی قائم کی ہوگی۔ تو جو مسلک ہے اس کے اوپر عمل کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔